اچھا سر، یہ لفظ طاغوت ایک نجی چینل کے اندر ساحل ادیم صاحب نے لفظ کا جو ہے ہم تک یہ پہنچا لفظ، مجھے بھی نہیں اس کا مطلب پتا تھا، لیکن بعد میں سننے کے میں نے بھی پتہ کیا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ ویسے ہے کیا یہ طاغوت؟ اگر اس کسی کو نہیں پتا تو وہ واقعی جاہل ہے، تو اس پہ تھوڑا سا بتائیں کہ طاغوت اصل میں کیا لفظ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، جاہل ہونا اٹس پارٹ اینڈ پارسل ود بینگ ہیومن. ہم انسان ہیں تو ہمارے اندر جہل تو ہوگا، لیکن بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ان کو تھوڑا سا مختلف معنی دے دیا جاتا ہے. جیسے پاکستان میں کسی کو آپ ظالم کہیں تو اس سے مطلب یہ ہے کہ دوسروں پہ جبر کرنے والا، لیکن قرآنک کانٹیکس میں اگر آپ دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کسی چیز کو اس کے جائز مقام سے ہٹا کے کہیں اور رکھ دیتا ہے تو یہ ظلم ہوتا ہے. تو ایسے ہی جو جہل ہے یہ بنیادی طور پہ تو لا علمی ہے، کہ کسی چیز کو دو طرح کے، ایک ہے کہ لا علمی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ پتہ ہونا چاہیے لیکن پتہ نہیں ہے، کہ آپ کا کیلیبر اتنا ہے کہ یو شوڈ بی اویئر آف اٹ بٹ یو آر ناٹ. یہ بھی جہل میں آتا ہے. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم سبھی جاہل ہوتے ہیں بنیادی طور پہ کسی نہ کسی معاملے میں. یہ جو 95% کی جو یہ بات چل رہی ہے وہ ایک بیسکلی خواتین 95% جاہل، آپ کو بھی یہ لگتا ہے؟ گفتگو کے فلو میں انسان بات کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ پرسنٹیج ہمیشہ وہاں پہ لکھی ہوتی ہے. تو مجھے تو لگتا ہے کہ 95% والی بات نہیں، 100% خواتین جاہل ہوتی ہیں، جسٹ لائک 100% مرد جاہل ہوتے ہیں. کیونکہ جہل میں جو ہے ڈر گیا تھا کہ آپ نے کہا 100% خواتین، لیکن ساتھ آپ نے کہا مرد بھی جاہل، جاہل ہوتے ہیں۔ کیونکہ انسان ہے نا، انسان 100% انسانوں کا آپ ڈیٹا دیکھیں گے تو کوئی انسان آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کے پاس ہر چیز کا علم ہوتا ہے. جو ہے نا یہ جاہل، یہ کوئی ایبسلوٹ ٹرم نہیں ہے، یہ ایک ریلیٹیو ٹرم ہے. جیسے میں آپ کے سامنے بیٹھا، میں کیمسٹری کا جاہل انسان ہوں، وہ مجھے نہیں سمجھ آتی ہے. ایسے بہت سے اور سے لوگ ہوں گے جو میتھس کے جاہل ہوں گے، کوئی فزکس کا جاہل ہوگا، کوئی اردو ادب کا جاہل ہوگا. تو یہ ہم سب ہیں. اصل جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہمیں طاغوت سے واقفیت ہونی چاہیے؟ آئی تھنک یس، بالکل ہونی چاہیے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نظام کے اندر جو لوگ اس سے بغاوت میں حد سے بڑھ جاتے ہیں، طغیانی سے نکلا یہ لفظ؟ طغیانی سے ہے. طغیانی سے نہیں نکلا، یعنی کہ سارے اس کے پیچھے روٹ جو ہے وہ ایک ہے کہ ایون جب موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا گیا کہ فرعون کی طرف جاؤ، تو اس کا بھی یہ تھا کہ وہ اب جو ہے وہ حد سے بڑھ رہا ہے. تو اس کے لیے بھی جو لفظ قرآن میں ہے وہ طاغوت تو نہیں ہے، لیکن روٹ ورڈ وہی ہے اس کا، وہ بھی توئے ہے، غین ہے. آئی مین کوشچن یہ ہے کہ کیا ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے؟ شور، سب کو پتہ ہونا چاہیے. ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، ایک اللہ تعالیٰ کے نظام کے خلاف بغاوت کا نظام ہے. یس وی شوڈ بی اویئر آف اٹ، بٹ موسٹ آف اس وی آر پارٹ آف اٹ، بٹ کانشیسلی ہم اسے اویئر نہیں ہیں. تو سر کسی بھی الفاظ کے اوپر آپ کسی کو بھی جاہل کہہ سکتے ہیں، یہ اختیار ہے کہنے والے کو؟ دیکھیے، میں اس طرح کی کنٹروورسیز میں جانے کا عادی نہیں ہوں. وہ ایک بات جہاں پہ ہوئی ہے، میرے خیال میں وہ کوئی نیشنل نیوز نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو نیشنل نیوز بننا چاہیے. ایک لفظ استعمال کیا گیا، آئی ڈونٹ تھنک کہ ساحل ادیم صاحب کا اور وہ جو خاتون تھیں ان کا آپس میں کوئی بہت بڑے لیول پہ ڈس ایگریمنٹ بھی تھا. آئی ڈونٹ تھنک سو. کیونکہ وہ بھی یہ کہہ رہی تھی کہ ہم جاہل ہیں تو یہ مردوں کا قصور ہے، اور وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ میں معافی چاہتا ہوں بحیثیت مرد کہ ہماری بچیاں جاہل ہیں کہ ہم نے نہیں کیا. تو وہ تو بیسکلی ایک سٹیج پہ ایک جگہ پہ آ گئے تھے. بس وہاں سے پھر کوئی ایک دو ضروری غیر ضروری معافی چاہتا ہوں کامنٹس ایسے آئے کہ ایوری تھنگ جسٹ بلون آؤٹ آف پرپورشنس. بات اتنی تھی نہیں جتنی بن گئی ہے. اچھا سر، جدت کو، ٹیکنالوجی کو آپ اسلام کے ساتھ کافی زیادہ اس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، تو ابھی جسٹس نذیر صاحب کی جانب سے ایک پوڈ کاسٹ کے اندر ایک نئی چیز سامنے آئی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی جو آواز میں جو خطبۃ حجۃ الوداع ہے، وہ فرانس کی ایک کمپنی جو ہے وہ انہوں نے وہ حاصل کر لیا ہے، وہ لہروں کے ذریعے یا آواز جو ہے وہ رہتی ہے، موجود رہتی ہے، تو وہ 2030 تک جو ہے وہ ہمیں سنایا جائے گا. اس میں کیا سر واقعی ٹیکنالوجی میں یہ پاسبل ہے؟ اگر ہے تو پھر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کا جو مکالمہ ہے وہ بھی ایزی ہوگا. تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کو جس طرح آپ نے دیکھتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے یہ پاسبل ہے؟ اس معاملے میں 100% جاہل آدمی ہوں، تو میں جو بھی کہوں گا اس کو زیادہ سنجیدگی سے نہ لیجیے گا. ٹیکنالوجی موجود ہے. ٹیکنالوجی ہے؟ ہاں، ٹیکنالوجی ہے. وہ تو آپ کی بہت امریکہ میں کئی ایسی فرمز ہیں کہ جہاں پہ کوئی ہائی لیول کی میٹنگ ہوتی ہے تو اس کے بعد اس کمرے کو سیل کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ دیر از انف ایویڈنس کہ آواز کی باقیات رہتی ہے جس کو دوبارہ سے
یعنی کہ دوبارہ سے کنسٹرکٹ کیا جا سکتا ہے. تو یس آئی مین دوز سورٹ آف تھنگس آر پاسبل. اس کے علاوہ یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ ہم تک جو کائنات کی تصاویر پہنچتی ہیں یہ لائیو نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ وہ بہت تصاویر تو ایسی ہوتی ہیں کہ جو کئی سال پرانی ہوتی ہیں، یعنی کہ ابھی لی گئی ہے تو بائی دا ٹائم دا لائٹ ریفلیکٹس اینڈ کم بیک، جتنا ٹائم اس کو لگتا ہے وہ کئی سال گزر چکے ہوتے ہیں. کیا آواز کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے؟ اٹس انٹرسٹنگ کویسچن. پاسبل ہے. بلکہ ایک دنیا میں ایسی بھی جو کرمنالوجی ہے اس کے اندر کچھ ایسی اے آئی ٹیکنالوجیز پہ کام کیا جا رہا ہے کہ اگر کہیں پہ کچھ جرم ہوا ہے، معاذ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، کہیں ریپ ہوا ہے مثال کے طور پہ، تو اگر یہ الزام ہے کہ وہ مرد ہے وہ اگر یہ کہہ رہا ہو کہ نہیں اس نے کنسنٹ دیا تھا، اور عورت کہہ رہی ہے نہیں اس نے زبردستی کی تھی، اور جہاں پہ یہ اللیجڈ واقعہ ہوا ہے اس کے فوراً بعد یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں پہ آوازوں کو دوبارہ سے سننے کی کوشش کی جائے جو کہ ابھی تک یہاں پہ ہیں. اب یہ کتنی کامیاب ٹیکنالوجی ہے، کہاں تک کی جا سکتی ہے، کویسچن اس پہ ہے کہ وہ کچھ گھنٹوں پہ ہے، 1 گھنٹے پہ ہے، اتنی زیادہ ڈفرینسیشن کی جا سکتی ہے کہ ادر ایلیمنٹس جو فضا میں ہیں اس سے اس کو سیپریٹ کیا جا سکتا ہے، آئسولیٹ کیا جا سکتا ہے. اور کیا وہ 1400 سال پیچھے جا سکتی ہے، اس معاملے میں کچھ علم نہیں رکھتا. سو یس، ہلکے مائنیوٹ لیول پہ یہ ٹیکنالوجیز اس طرح کی اویلیبل ہیں اور بڑی رو شکلوں میں. دیر از نو ریڈی ٹو یوز پروڈکٹ ان مارکیٹ، بٹ کنسیپچولی یہ پاسبل ہے. آگے اس کا ایکسٹینڈ کیا ہے اس نہیں، اگر یہ پاسبل ہو بھی جاتا ہے تو اس طرح آواز کو سوشل میڈیا پہ اگر یہ آ جاتی ہے، میڈیا میں آتی ہے، تو کیا اسلام یا شریعت اس چیز کی اجازت ہے کہ ہم اسے سن سکیں؟ اور اس کا مس یوز بھی ہو سکتا ہے، اور اس پہ میمز جو ابھی سلسلہ چل رہا ہے تو جو بھی دشمنان اسلام ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو، اس کو کرنا چاہیے کہ نہیں؟ یہ فقہ کے معاملات ہیں، اور اگین میں اس معاملے میں کافی جاہل ہوں. تو اس میں جو علماء حضرات ہیں وہ لوگ جنہوں نے کئی سال دین پڑھا اور دین پڑھنے کے بعد پھر افتاء سے علیحدہ سے انہوں نے سال لگائے، تو 10 11 سال لگ جاتے ہیں ٹائم سارا پروسیس جو ہے. تو میرے خیال میں یہ سوالات ان کے اگر وہ ایڈریس کریں زیادہ بہتر ہے. بحیثیت مسلمان ویسے سننا چاہیں گے آپ؟ ذاتی طور پہ میں تو نہیں سنوں گا. نہیں سنیں گے؟ کیوں؟ آپ کی کیا فیلنگس ہیں؟ دیکھیں، میں یہ شرعی یا فقہی معاملہ نہیں ہے، یہ عقیدت کا معاملہ ہے کہ میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیتا. میں نماز میں لینا ہے، مجبوری ہے، کہیں کوئی گواہی کی بات ہے، کہیں کوئی سیپریٹلی آپ نے کہنا ہے کہ میں فلاں نبی کا ماننے والا ہوں اور یہ میری غیرت کا تقاضا ہے اینڈ سو فورتھ. تو اس حوالے سے اگر آپ نے انسیڈنٹلی لیا تو لیا. تو سچی بات ہے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ جس زبان سے ہم کیا کیا کہہ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ ہم ایسی باتیں کہیں. یہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت زین العابدین کا، کہ وہ ایک حج کے موقع پہ اس وقت جو بھی بادشاہ تھے وہ طواف کے لیے لوگوں نے جگہ خالی نہیں کی کہ آپ آئیں. تو انہوں نے دیکھا کہ ایک جسمانی اعتبار سے کمزور انسان، ان کو دیکھ کے تو لوگوں نے جگہ دینی شروع کر دی. تو کسی نے پوچھا ہے کون؟ تو فرزخ، بڑا فی البدی شاعری میں بڑا مشہور آدمی، وہ پورا شعر ہے جس کا آخری مصرع ہے کہ یہ وہ سخی ہے کہ اگر کلمے میں لفظ نہ آتا ہو، یہ لا ہے نا اس میں لا الہ، تو یہ وہ سخی ہے کہ یہ اگر کلمے میں لا نہ آتا ہو تو یہ لا بھی نہ کہے کسی کو. یہ تم بادشاہ ہو، اس دنیا کے ہو، جو بھی ہے، یہ اور جہاں کے لوگ ہیں. تو میرے لیے بڑی انسپریشنل بات ہے. میں اس کے فلپ کر کے کہتا ہوں کہ اگر کلمے میں نماز میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ آتا ہو تو میں تو عقیدت سے وہ نام بھی نہ لوں. تو یہی معاملہ ان کی آواز کا ہے کہ اگر اس دنیا میں آ بھی جاتی ہے تو کیا میرے کان اس لائق ہیں؟ آنکھیں نم ہو چکی ہیں آپ یہ بات کرتے ہوئے. جذبات ایسے، اور کئی مسلمانوں کے جذبات ہوں گے بالکل، یہ سوچ کر بھی کہ آواز سنیں گے تو کیا ہوگا. یہ بھی ٹھیک ہے.